أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اصل میں ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا، فرما بردار اللہ کا، سب سے ایک طرف ہو کر، اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں، حق ماننے والا. اس کے احسانوں کا اس کو اللہ نے چن لیا اور چلایا سیدھی راہ پر، اور دی ہم نے دنیا میں اس کو خوبی، اور وہ آخرت میں اچھے لوگوں میں ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر حکم بھیجا تجھ کو ہم نے کہ چل دین ابراہیم پر جو ایک طرف کا تھا اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن جو مقرر کیا سو انہی پر جو اس میں اختلاف کرتے تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، حکم کریں گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے. خلاصہ تفسیر: مشرکین مکہ جو قرآن کریم کے پہلے اور بلا واسطہ مخاطب تھے، اپنے کفر و بت پرستی کے باوجود دعویٰ یہ کرتے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پابند ہیں، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. اس لیے مذکورہ 4 آیتوں میں ان کے اس دعوے کی تردید اور انہی کے مسلمات میں سے ان کے جاہلانہ خیالات کا ابطال اس طرح کیا گیا کہ مذکورہ 5 آیتوں میں سے پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تمام اقوام عالم کا مسلم مقتدا ہونا بیان فرمایا، جو نبوت و رسالت کا اعلیٰ مقام ہے. اس سے ان کا عظیم الشان نبی اور رسول ہونا ثابت ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ما کان من المشرکین سے ان کا کامل توحید پہ ہونا بیان فرمایا. دوسری آیت میں ان کا شکر گزار اور صراط مستقیم پر ہونا بیان فرما کر مشرکین کو تنبیہ کی کہ تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، اپنے کو ان کا اتباع کرنے والا کس زبان سے کہتے ہو. دیکھو، مکہ کے مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر مکہ کے مشرکین تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اپنا سربراہ سمجھتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی اللہ کی نافرمانی بولو نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ناشکری نہیں کی. تو مکہ کے مشرکین جو ہے ناشکری بھی کرتے تھے، خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو مانتے بھی تھے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے تھے. تو اللہ فرماتے بتاؤ تم کس زبان سے یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں؟ بھئی صحیح ہے غلط ہے؟ اگر مکہ کے مشرکین یہ کہتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، حضرت ابراہیم نے پوری زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا تھا، یہ شرک کرتے تھے. تیسری آیت میں
ان کا دنیا و آخرت میں کامیاب و بامراد ہونا، کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں دونوں جگہ کامیاب رہے، دونوں جگہ اللہ نے آپ کو عزتوں کا مقام عطا فرمایا، دنیا کے اندر بھی عزت کا مقام عطا فرمایا اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو عزتوں کا مقام عطا فرمائیں گے۔ چوتھی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی اس بات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ملت ابراہیم کا پابند ہونا بیان فرما کر یہ ہدایت کی گئی، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی اطاعت کے بغیر یہ دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا۔ بھائی ملت ابراہیم جو شریعت تھی اس پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہونا بالکل صحیح اور واضح تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اے مشرکین مکہ، اگر تم ملت ابراہیمی کی پابند کی بات کرتے ہو تو تم کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بولو لانا پڑے گا۔ آپ کی ایمان لا کر آپ کی اطاعت کے بغیر تمہارا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھو جو شریعت ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہی شریعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ذرا کچھ کم زیادہ کے ساتھ میں، بات سمجھ گئے؟ انما جعل السبت میں اشارہ یہ بیان فرما کر کہ ملت ابراہیمی میں اشیاء طیبہ حرام نہیں تھیں۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ ملت ابراہیمی پر ہم نے اشیاء طیبہ یعنی پاک چیزیں حرام نہیں تھیں جو مشرکین نے اپنی طرف سے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جو چیزیں حلال تھیں وہ حلال تھی، جو حرام تھی حرام تھی، مشرکین نے اپنے طرف سے حلال کو بھی حرام کر لیا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام جن کے تم بھی مانتے ہو بڑے مقتدا یعنی نبی اولو العزم اور امت عظیمہ کے متبوع و مقتدا اللہ کے پورے فرمانبردار تھے، ان کا کوئی عقیدہ یا عمل اپنی خواہش نفسانی سے نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تو ایک اولو العزم نبی اور رسول گزرے ہیں، ان کا کوئی بھی عقیدہ اپنے نفس کے واسطے بولو نہیں تھا، پھر تم اس کے خلاف محض اپنے نفس کے پیروی سے اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیوں ٹھہراتے ہو؟ ارے بات سمجھ گئے؟ شریعت نفس کا نام نہیں ہے، شریعت تو اللہ رب العالمین کی طرف سے، ہمیں پسند آئے نہ آئے ماننا ہے، نہیں پسند آئیں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے، بات سمجھ گئے؟ شریعت کا ہر حکم ہر امتی پر واجب اور فرض ہے، بات سمجھ گئے؟ نہیں مانے گا اسلام سے نکل جائیں گا، اور اسلام کبھی کمزور نہیں ہوگا، ہمارے آپ کے نکلنے سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں، بات سمجھ گئے؟ اسلام تو بہت بڑا مذہب ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ اس کے ماننے والے ہیں، بات سمجھ گئے؟ تو اگر پوری دنیا صدیق اکبر بن جائے، عمر فاروق بن جائے، عثمان و علی حسن حسین بن جائے، تب بھی اللہ کے شان میں کوئی بڑھوتری آنے والی، بات سمجھو اچھی طریقے سے، اب پوری دنیا ابلیس بن جائے، خناس بن جائے، شیطان بن جائے، فرعون، قارون، نمرود، حامان، تب بھی اللہ کے شان میں کوئی کمی آنے والی، وہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ہے، بات سمجھ گئے؟ تو ہمیں شریعت کو، بزرگان دین شریعت کو سب سے مقدم اور آگے رکھنا ہے۔ اور مشرکین نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو حرام قرار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو یہ خدا کو مانتے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟
ایک خدا کو مانتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، پھر تم شرک کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے اور تم نعمتوں کے بڑے ناشکرے ہو۔ کون کہہ رہا بولو؟ اللہ رب العالمین کہہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں امت محمدیہ میں جس کا بیان یہ ہے کہ پھر ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر جو کہ بالکل ایک خدا کی طرف ہے چلیے، اور چونکہ اس زمانے کے وہ لوگ جو ملت ابراہیمی کی اتباع کے مدعی تھے کچھ نہ کچھ شرک کے اندر مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلیے، وہ ایک خدا کا راستہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ چونکہ اس زمانے کے وہ لوگ جو ملت ابراہیمی کے اتباع کے مدعی تھے کچھ نہ کچھ شرک میں مبتلا تھے، اس سے مقرر فرمایا کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، تاکہ بت پرستوں کے ساتھ یہود و نصارہ کے موجودہ طریقے پر بھی رد ہو جائے جو شرک سے خالی نہیں، اور چونکہ یہ لوگ تحریم طیبات کی جاہلانہ و مشرکانہ رسوم میں مبتلا تھے، اس لیے فرمایا کہ بس ہفتے کی تعظیم یعنی ہفتے کے روز مچھلی کے شکار کی ممانعت جو تحریم طیبات کی ایک فرد ہے وہ تو صرف انہی لوگوں پر لازم کی گئی جنہوں نے اس میں عملاً خلاف کیا تھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ہفتے کے دن حرام قرار دیا تھا، وہ سب کے واسطے نہیں تھا، یہ بات سمجھ لو۔ ارے بھائی مچھلی کھانا کیا ہے بولو؟ حلال بھی ہے سنت بھی ہے، تو یہ مچھلی جو ہفتے کے روز اللہ نے کہا تھا پکڑنا نہیں، لیکن لوگوں نے پکڑ لی، وہ بندر اور خنزیر بن گئے، ٹھیک ہے، یہ پورے دنیا کے واسطے بولو نہیں تھا، صرف یہودیوں کے واسطے تھا، مشرکین کے واسطے بولو۔ اس زمانے کے اندر بھی دنیا بہت بڑی تھی، ایک مخصوص قوم پر اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کو پکڑنے سے منع کر دیا تھا، ایک مخصوص قوم کے لیے جو داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، یہودی۔ بات سمجھ گئے؟ صرف اللہ نے ان پر منع کیا تھا۔ اب ایسا تو نہیں کہ ہفتے کے دن اللہ نے مچھلی کو منع کر دیا اور کسی کا دماغ بہت چلنے لگا تو وہ ہفتے کو مچھلی کھاتا ہی نہیں، حالانکہ فرد کون ہے؟ امت محمدیہ کا فرد ہیں، جیسا ہم لوگ کون ہیں بولو بھائی؟ امت محمدیہ کے فرد فرید ہیں، ہم پر مچھلی کی کوئی پابندی بولو؟ ہم جب چاہے مچھلی کھا سکتے ہیں اپنی حالت کے اعتبار سے، سنت بھی ہے اور کھانا بھی چاہیے۔ تو یہ جو مچھلی کھانے کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا پکڑنے کو صرف ہفتے کے دن، یہ اللہ کی آزمائش تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہود پر جانور کی چربی کھانے کو حرام قرار دیا تھا۔ کیا کھانے کو؟ حالانکہ چربی ایک لذیذ گوشت ہوتا ہے جو گوشت جڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے یہودیوں پر کہا تھا کہ تم جانور کی چربی، ارے بھائی کچھ تو الٹے سیدھے کام کرے ہوں گے تب تو اللہ نے منع کیا تھا۔ ہاں سمجھ گئے؟ ہاں تفسیر میں لکھا ہے جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے آسمان سے 40 سال تک جنت سے کھانا بھیجا، کیا کھانا بھیجا بولو؟ من و سلوہ، بٹیر کا گوشت اور ایک نمکین چیز تھی ساتھ میں، کیسی تھی بولو؟ جو دکھنے میں سفید تھی اور نمکین۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا پرندے سر پہ آتے، سر سے مراد قریب آتے، تو یہ لوگ اس کو پکڑتے اور ذبح کرتے، کوئی تل کے کھاتا، کوئی بھن کے کھاتا، کوئی ابال کے، جتنے چاہو بٹیر کھا سکتے تھے، جتنے چاہو، بس پکڑ لیے ذبح کر لی۔ 40 سال تک کھلے آسمان کے نیچے بنی اسرائیل کو اللہ نے جنت سے کھانا بھیجا ہے، ہاں منہ و سلوہ، گوشت اور ایک نمکین چیز۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ دوپہر کو پکڑتے تو اتنے پکڑتے کہ شام کے واسطے بھی گوشت بس ہو جانا،
چھپا کے رکھتے۔ اللہ نے کہا بھائی جو رب تم کو دوپہر میں کھلا سکتا ہے وہی رب تم کو شام میں کھلا سکتا ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے اگر وہ لوگ بٹیر کو پکڑ کے جتنا کھانا تھا اتنا ہی کھا لیتے، اگر چھپا کے بولو شام کے واسطے نہیں اگر رکھتے تو قیامت تک کبھی گوشت خراب بولو نہیں ہوتا۔ ان کے بچا بچا کے رکھنے سے اللہ نے گوشت کو بھی خراب کر دیا۔ بات سمجھ گئے؟ ارے بھائی جو رب دوپہر کو کھلائیں گا وہ بھی شام میں بھی تو کھلائے گا نا، کہ نہیں کھلائیں گا؟ بولو جو شام میں کھلائیں گا وہ صبح کھلائیں گا۔ بھوکا تو اٹھاتا ہے، بھوکا تو نہیں سلاتا کسی کو۔ تو ایسے ہی اللہ نے کیا کرا بولو، ان پر چربی کو حرام کر دیا، جانور کے گوشت کی۔ ایسے کچھ مخصوص قوم پر اللہ نے مچھلی کو پکڑنا ہفتے کے دن حرام قرار دیا تھا، وہ اللہ کی آزمائش تھی، لیکن اتر نہیں پائے تو کیا ہوگا، ایک ہی دن میں 70,000 لوگ بندر اور خنزیر بن گئے۔ تو یہ سب کے واسطے نہیں تھا، آج بھی ہمارے واسطے بولو نہیں ہے۔ کچھ آتے نا بڑے دماغ کے لوگ، نہیں بھائی، ارے بھائی اس امت کی شریعت الگ ہے، ان کی شریعت بولو الگ ہے۔ ان کے پاس تو خالی 2 نمازیں تھیں، ہمارے پاس تو 5 نمازیں ہیں۔ ہاں بھائی وہ تو خالی صبح و شام نماز پڑھتے تھے، ہمارے پاس تو 5 نمازیں۔ عشاء کی نماز کسی نے پڑھی نہیں ہے، عشاء کی نماز تو خالی اس امت کو ملی ہے۔ تو ہم نے خالی اپنی جو شریعت امت محمدیہ ہے اسی کو دیکھنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو دوسری صورتوں کے صرف یہود کے ساتھ مخصوص تھی، ملت ابراہیمی میں چیزیں حرام بولو نہیں تھی، جو آپ کو سمجھا رہا تھا نا کب سے، وہی بات ہے۔ لفظ امت چند معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مشہور معنی جماعت اور قوم کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس جگہ یہی معنی منقول ہے۔ مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد، ایک امت اور قوم کے کمالات و فضائل کے جامع ہیں۔ ایک معنی لفظ امت کے مقتدائے قوم اور جامع کمالات کے بھی آتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس جگہ یہی معنی لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت و احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، خاتم الانبیاء، ختم المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی بعض خاص احکام کے علاوہ اس کے مطابق رکھی گئی۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، مگر یہاں افضل کو مفضول کے اتباع کا حکم دینے میں 2 حکمتیں ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ وہ شریعت پہلے دنیا میں آ چکی، کون سی بولو، ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہ معلوم اور معروف بھی ہو چکی ہے۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوئے، ہزاروں سال کے بعد، بات سمجھ گئے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہزاروں سال پہلے دنیا میں بولو آ چکی تھی، معلوم اور معروف ہو چکی تھی۔ آخری شریعت بھی چونکہ اس کے مطابق ہونے والی، کون سی؟ یہ ہماری شریعت بھی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہونے والی تھی، کچھ کم زیادہ کے ساتھ میں۔ اس لیے اس کو اتباع کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ دوسرے بقول علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حکم اتباع بھی اکرام و اعزاز ابراہیم علیہ السلام کے ایک خاص اعزاز ہیں، اور اس کی خصوصیت کے طرف لفظ ثم سے اشارہ کر دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے تمام فضائل و کمالات ایک طرف، اور ان سب پر فائق یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے افضل و رسول و حبیب کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم فرمایا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے فضائل، وہ مناقب، کمالات و محاسن ایک طرف،
سب سے بڑی ان کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ نے اپنے چہتے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کی اتباع کا حکم دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اعزاز کے اندر بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ختم المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، بولو ہے کہ نہیں ہیں؟ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد تو آپ ہی کا مقام ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کا حکم اللہ اپنے محبوب کو دے رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے شان میں بہت بڑی بات ہے۔ تو بزرگان دین یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی شریعت دی ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ بولو کوئی نقص ہے؟ ہاں، آج عیسائی شادی کرتے ہیں لیکن ان کے پاس شادی کے فضائل و مسائل نہیں ہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں اور عیسیٰ بن مریم نے شادی نہیں کی ہے۔ پھر فضائل و مسائل کیسے معلوم پڑیں گے؟ اور ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو مانتے ہیں، جنہوں نے ہمیں جو ہے بیٹھنے کا طریقہ سکھلایا، بیوی سے ملنے کا طریقہ سکھلایا، اللہ اکبر، راستہ چلنے کا طریقہ سکھلایا، تھوکنے کا طریقہ سکھلایا، وضو کا طریقہ سکھلایا، طہارت کرنا ہو تو ڈھیلا کون سے ہاتھ سے لینا ہے وہ طریقہ سکھلایا، ناپاک ہو گئے ہو غسل کیسے کرنا طریقہ سکھلایا، اگر پانی نہ ہو تو مٹی سے غسل کیسے کرنا ہے وہ طریقہ سکھلایا، نماز میں کیسے کھڑے ہونا ہے، ماں کا احترام کیسے کرنا ہے، باپ کسے کہتے ہیں، بیوی بہن بھائی کسے کہتے ہیں، بچے اور بچیاں کسے کہتے ہیں۔ یہ امت کسی بھی راہ میں اور کسی بھی میدان کے اندر یتیم بولو نہیں ہے، ہر میدان کے اندر حضرت نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کی بہترین تربیت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ پر مکمل 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔